عید الفطر کی خوشیاں منانے کے لیے اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ اسلام نے سال میں دو خوشیوں کے موقع ہمیں عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کی شکل میں اور دوسرا عید الاضحیٰ کی شکل میں۔ اور آج ہم عید الفطر کی شکل میں عید کی خوشیاں منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہماری نمازیں پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ کا ذکر کو اللہ قبول فرمائے اور عید کی صحیح خوشیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اس خوشی کے موقع پر میں آپ احباب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہماری عیدوں کو امن والی عیدیں بنائے، سلامتی والی عیدیں اللہ تعالیٰ بنائے اور اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے اندر امن قائم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، صحیح معنی میں عید کی خوشیاں ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے حصے میں یہ عید کی خوشیاں آتی ہیں، جو صحیح معنی میں رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، جنہوں نے رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا، رمضان کے مہینے میں جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا، رمضان کے مہینے میں جنہوں نے فرائض کا اہتمام کیا، رمضان کے مہینے میں جنہوں نے صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، رمضان کے مہینے میں جنہوں نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے پوری رات جا کر کے عبادتیں جنہوں نے کی، حقیقی معنی میں یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو عید کی صحیح خوشیاں اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ میرے بھائیوں، جنہوں نے روزے نہ رکھے ہوں، جنہوں نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کیا، جنہوں نے فرائض کی پابندی نہیں کی، تراویح کا اہتمام نہیں کیا، قیام اللیل کا اہتمام نہیں کیا، لیلۃ القدر کی عظمت کو انہوں نے نہیں پہچانا اور اسے تلاش کرنے کے لیے راتوں میں اپنی نیند کی قربانی جنہوں نے نہیں دی، میرے بھائیوں، ان کو عید کی خوشیاں ملنے والی نہیں ہے۔ عید کی خوشیاں انہی لوگوں کے حصے میں آنے والی ہیں جو رمضان کی صحیح عظمت کو پہچانتے ہیں، اس کی قدر کو پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا عید الفطر کے دن وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سوکھی روٹی اور زیتون کھا رہے تھے۔ لوگوں نے تعجب سے انہیں سوکھی روٹی اور زیتون کھاتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ عید کے دن آپ سوکھی روٹی اور زیتون کھا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عید تو ان لوگوں کی ہے جن کے رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیے، جن کی نمازیں قبول ہو گئی، جن کی عبادتیں قبول ہو گئی، جن کا قیام اللیل قبول ہو گیا۔ عید تو ان لوگوں کی ہے، عید ان لوگوں کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، عید ان کی نہیں ہے جو جن کے گھروں کے اندر مختلف قسم کے اچھے پکوان بن جاتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے عید تو ان لوگوں کی نہیں ہے جو نئے کپڑے استعمال کر لیتے ہیں، نئے کپڑے پہن لیتے ہیں، حقیقی معنی میں عید ان لوگوں کی ہے لمن خاف یوم الوعید، جو قیامت کے دن کو یاد کر کے ڈر جاتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عید کی خوشیاں انہی لوگوں کے حصے میں صحیح معنی میں آتی ہیں جو رمضان میں صحیح عبادتیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ احباب نے اپنی مصروفیات کے باوجود، اپنی مشغولیات کے باوجود، اپنے بے شمار کاموں کے باوجود رمضان کے مہینے میں آپ نمازوں کے لیے وقت نکالتے تھے، آپ نمازوں کی پابندی کرتے تھے، آپ مساجد کو آباد کرتے تھے، مسجدوں کو آتے تھے، آپ مالک ہیں اپنے دکان میں، اپنے فیکٹری میں کام کرنے والے جتنے بھی احباب ہوتے تھے ان کو نمازوں کے لیے آپ رخصت کرتے تھے، کہتے تھے جاؤ نماز پڑھ کے آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ رمضان کے بعد بھی آپ بھی نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنے ماتحت لوگوں کو بھی نماز کی پابندی کروائیے، ان کو بھی رخصت کیجیے، ان کو جیسے رمضان میں آپ بھیجتے تھے نمازوں کو،
رمضان کے بعد بھی انہیں نماز کے لیے رخصت کرے، نماز کے لیے انہیں موقع فراہم کرے. جیسے آپ قرآن کی تلاوت رمضان میں کرتے تھے، رمضان کے بعد بھی انہیں عبادتوں کا اہتمام کریں. میرے بھائیوں، دوسری بات آج کے خوشی کے موقع پر آپ ہمارے کے سامنے رکھنی ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر لوگوں کو بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے. مسلمانوں کی جو سب سے بڑی دولت ہو سکتی ہے، مسلمانوں کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہو سکتا ہے، سب سے بڑی دولت جو ہو سکتی ہے میرے بھائیوں، وہ توحید کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے میرے بھائیوں. لہذا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت اگر عطا کیا ہے، توحید کی معرفت اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اس کے اسماء الحسنی کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہم اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں، اسی کو خالق سمجھتے ہیں، اسی کو مالک سمجھتے ہیں، اسی سے دعائیں مانگتے ہیں، اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ ایمان کی دولت، یہ توحید کی دولت جسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے، یاد رکھو دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے. کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں صحت جو ہے بہت بڑی دولت ہے. نہیں، صحت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ضرور ہے، لیکن ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہو سکتی ہے، سب سے بڑی جو دولت ہو سکتی ہے، وہ ایمان کی دولت ہے میرے بھائیوں، وہ توحید کی دولت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا کر دی ہے، اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں اور اللہ کے دربار میں اس کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو شرک میں جو ہے پڑا ہوا ہے، شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. سورہ یوسف کی آیات میں اللہ رب العالمین نے جس کا ذکر فرمایا ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود وہ شرک کرتے ہیں، شرک کے دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں، اگر سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی نے ان کی تربیت اس انداز سے فرمائی تھی، وہ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتے تھے، بڑی سے بڑی مصیبت وہ برداشت کر لیتے تھے، بڑی سے بڑی تکلیف کو وہ سہ لیتے تھے، لیکن ایمان کو، توحید کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. ایک صحابی ہیں، مکہ سے نکل رہے ہیں، ہجرت کرنا چاہتے ہیں، مدینہ جانا چاہتے ہیں. جب انہوں نے سواری لی، اپنے مال کو لیا، اپنے پیسے کو لیا، دولت کو، پونجی کو جمع کیا اور مکہ سے نکل رہے تھے، مکہ کے لوگوں نے آ کر کے ان کا راستہ روک لیا اور کہا مکہ آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس، ہمارے پاس رہ کر کے، ہماری بستی میں رہ کر، ہمارے شہر میں رہ کر کے، تجارت کر کے، بزنس کر کے تم نے مال کمایا، دولت تم نے کمائی، اب چاہتے ہو کہ یہ ساری پونجی، ساری دولت، سارا سرمایہ لے کر کے تم مدینہ چلے جاؤ؟ ہم ایسے جانے نہیں دیں گے. پوچھا کیا بات ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ مدینہ جانا ہے تو یہ دولت ہمارے حوالے کر دو. انہوں نے ساری دولت ان کے حوالے کر دی، ساری پونجی ان کے حوالے کر دی. انہوں نے کہا یہ تجارت کا سامان یہ بھی لے جانے نہیں دیں گے. سارا سامان انہوں نے دے دیا، واپس کر دیا. یہاں تک کہ ان کی سواری تک چھین لی، لوگوں نے سواری تک چھین لی اور کہا جانا ہے مدینہ، ایسے ہی پیدل جاؤ، چل کر کے مدینہ جاؤ. صحابی رسول نے کیا کیا؟ اسے بھی قبول کر لیا، سارا پیسہ دے دیا، ساری دولت دے دی، سارا سامان دے دیا، سواری بھی ان کے حوالے کر دی. اور میرے بھائیوں، چلے مکہ سے پیدل مدینہ جا رہے ہیں اور 450 کلومیٹر کا سفر ہے. دن کی وہ جو ہے تپتی، وہ اس ریت پہ چل رہے ہیں کہ دھوپ کی شدت ہے اور رات میں سرد ہوائیں. چلتے چلتے میرے بھائیوں ان کے جو ہے گال جو ہے پھٹ گئے اور خون نکلنے لگا، ان کے ہونٹ سوج گئے اور ان کے ہونٹ جو ہے پھٹ گئے اور خون نکلنے لگا. مسلسل چل رہے ہیں، پاؤں میں سوجن آ گئی اور پیر پھٹ گئے اور پیروں سے جو ہے خون نکل رہا ہے. اسی حالت میں میرے بھائیوں نڈھال ہو کر کے اتنا لمبا سفر طے کر کے وہ مدینہ پہنچتے ہیں. مسجد نبی کی دیوار سے صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا. مسجد نبی کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جانا پہچانا کوئی چہرہ لگ رہا ہے. قریب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ
बाल गुबार आलूद है और कपड़े जो है मैले हो चुके हैं, कोई लंबा मुसाफिर मालूम हो रहा है। करीब आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा अरे ये तो मेरे सहाबी है। अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा ये तुमने क्या हालत बना रखी है? अल्लाह के नबी जब मदीना से निकला आपके पास आने के लिए, हिजरत करने के लिए, अल्लाह के नबी मक्के वालों ने मेरा सामान छीन लिया, मेरा पैसा छीन लिया, सरमाया छीन लिया, सवारी तक छीन लिया। अल्लाह के नबी सब कुछ छीन लिया, अल्लाह के नबी सब कुछ लुटा के आया हो। प्यारे नबी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा, तसल्ली दी। प्यारे नबी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, इस जुमले को मेरे भाइयों आज के खुतबे में लेकर जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पीठ पर हाथ रखकर फरमाया कि खुश हो जाओ कि सब कुछ लुटा के आए हो, ईमान बचा के आए हो। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? सब कुछ लुटा के आए हो, ईमान बचा के आए हो, तो कोई चीज तुम्हारे हाथ से नहीं गई। सबसे बड़ी दौलत तो तुम्हारे पास मौजूद है। मेरे भाइयों, ईमान की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। आज इस दौलत से महरूम करने के लिए इस्लाम के दुश्मन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मुख्तलिफ मंसूबे बना रहे हैं, मुख्तलिफ प्लानिंग वो कर रहे हैं, किसी भी तरह से उम्मत मुस्लिमा के तबके को वो इस्लाम से दूर कर दे। कभी खौफ के जरिए, कभी डरा करके, कभी पाबंदियों के जरिए, कवानीन ला करके, मुख्तलिफ चीजों के जरिए वो मुसलमानों को ईमान से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फितने हैं मेरे भाइयों, ये फितने हैं। इन फितनों की ताल्लुक से यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि क़यामत के करीब ऐसे ऐसे फितने आएंगे, रात की तारीकियों के मानिंद फितने उतरेंगे। रात की तारीकियों के मानिंद फितने ऐसे आएंगे कि लोग पहचान नहीं सकेंगे कि ये फितना है, ये फितना है, ये आजमाइश है। सुबह का मोमिन शाम में काफिर हो जाएगा और रात का मुसलमान जो है सुबह में काफिर हो जाएगा। सुबह में मोमिन है, रात में काफिर हो जा रहा है, रात में बिस्तर पे जा रहा है ईमान की हालत में, लेकिन सुबह करेगा कुफ्र की हालत में। ये किसने फरमाया? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मेरे भाइयों, लिहाजा ईमान की हिफाजत करो, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करो और अपने आने वाली नस्ल की ईमान की फिक्र करो। अल्लाह ताला से ये दुआएं करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذُرِّयَّاتِنَا क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। बार-बार दुआ की थी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते थे अपने बच्चों के ईमान के लिए, उनको नमाजी बनाने के लिए दुआ करते थे। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ذُرِّयَّति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। लिहाजा हमारे लिए भी जरूरी है कि हम अपने ईमान की हिफाजत, अपने घर वालों की ईमान की हिफाजत, हमारी औलाद की ईमान की हिफाजत और हमारे आने वाली नस्ल की ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ करना चाहिए। तीसरी बात जो आज आप के सामने मुझे रखनी है, मेरे भाइयों, आज हम देख रहे हैं मुसलमान एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी पर ईमान रखने वाले, एक कलिमा पढ़ने वाले, एक किबले की तरफ रुख करके नमाज अदा करने वाले, मेरे भाइयों एक कुरान की तिलावत करने वाले, ये ऐसी उम्मत, ऐसी कौम आज मुख्तलिफ नामों पर जो है फिरके बना करके, ग्रुप बना करके मेरे भाइयों इंतशार का शिकार है, इख्तिलाफ का शिकार है, नफरतों का शिकार हो रही है। मेरे भाइयों, इत्तिहाद और इत्तिफाक की सबसे ज्यादा जरूरत आज मुसलमानों को है। मुसलमानों के लिए जरूरी है वो इत्तिहाद और इत्तिफाक कायम करें। देखो मेरे भाइयों, आज ईद का दिन है, सारा आलम इस्लाम जो ईद की खुशियां मना रहा है, हमारे मुल्क के अंदर ईद की खुशियां लोग मना रहे हैं। इत्तिहाद और इत्तिफाक का ये बहुत बड़ा सबूत है मेरे भाइयों, इत्तिहाद और इत्तिफाक ये बहुत बड़ा सबूत है। इस्लाम चाहता है कि मुसलमान मिलकर रहें, मुसलमान मुत्तफिक रहें। इस्लाम चाहता है मुसलमान मुत्तहिद रहें। इसीलिए बचौख्ता नमाजों के लिए मस्जिद में मर्दों के लिए हाजिरी को लाजमी करार दिया कि मुसलमान है वह अज़ान सुनता है तो उसके लिए मस्जिद में आना उसके लिए लाजिम है। 5 और दिन में एक मुसलमान एक दूसरे से मुलाकात करता है, सलाम करता है, क्या उसके दिल में कीना कपट बाकी रहेगी, नफरत बाकी रहेगी? अस्सलाम वालेकुम एक दूसरे से सलाम करता है। मेरे भाइयों, आज मसलक के नाम पर, खानदान कबीले के नाम पर और दूसरी चीजों के नाम पर हमारे दरमियान है दीवारें इतनी बुलंद हो जा रही, इतनी बुलंद हो जा रहे हैं कि सलाम करना भी जो है हमारे लिए दुश्वार हो रहा है, बातचीत के दरवाजे बंद हो रहे हैं। जरूरत है इस बात की कि ईद की खुशी के मौके पर ये पैगाम लेके जाएं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे से जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करेंगे, नफरतों को खत्म करेंगे और इंतशार को जो है दूर करेंगे। ये तालीम यहाँ से लेके जाओ। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखो, यानी नबी ने फरमाया तो
تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم اختیار کرو، جسے اپناؤ، جس پر عمل کرو تو تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیں، ایسا نسخہ بتائیں جس سے ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے، نفرتیں ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام، ایک کام کرو تم سلام کثرت سے کہو، ایک دوسرے کے درمیان سلام کی زیادتی کرو۔ السلام علیکم، اللہ اکبر، میں اگر آپ کو سلام کروں السلام علیکم، اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں آپ پر اترے۔ اللہ اکبر، دن میں 5 مرتبہ اگر میں آپ کو سلام کروں اور آپ مجھے سلام کریں، مجھے دعا دیں، یا رب کیسی رحمتیں اور کیسی برکتیں اللہ رب العالمین نازل کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد آپ کا جو پہلا خطبہ تھا، پہلا خطبہ جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خطبہ تھا اللہ کے نبی کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو یا ایھا افشوا السلام، سلام کثرت سے کہہ کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اگر آپ کے دل میں محبت ایمان ہے، ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، آپ نفرت مت کرو، کسی مسلمان کو دے کر سلام کرو، اس سے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ یعنی نبی نے دوسری بات بتائی، پہلا خطبہ تھا مدینہ آنے کے بعد، ہجرت کے بعد، پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی افشوا السلام، سلام کثرت سے دو، وطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وصلوا الارحام، رشتے ناتوں کو جوڑو، توڑو نہیں۔ معاشرے کے اندر توڑنے والے زیادہ ملیں گے، دوریاں پیدا کرنے والے زیادہ ملیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کرو، رشتے ناتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ رشتے ناتوں کو جوڑو گے اللہ کی رحمتیں آپ پر اترے گی۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کے ایسے وقت میں اٹھ کر کے نماز پڑھو جب ساری کائنات سو رہی ہو، ساری کائنات سو رہی ہے، اور آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں اپنے خالق سے اور اپنے مالک سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں، سلام کرنے والا، بھوکوں کو کھلانے والا، رشتے ناتوں کو جوڑنے والا، رات میں اٹھ کر نمازیں قائم کرنے والا، میرے نبی نے فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، یہ مختصر ایک پیغام تھا عید الفطر کے موقع پر جو میں آپ آپ کے سامنے دینا چاہ رہا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان میں جیسے ہم نے اللہ کے گھروں کو آباد رکھا، رمضان کے بعد بھی اللہ کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، لہذا اپنے ایمان کی، اپنے گھر والوں کی ایمان کی، اپنے اولاد کی، ہمارے آنے والی نسل کی ایمان کی حفاظت کی اللہ رب العالمین کے دربار میں دعائیں کیا کیجیے۔ اور تیسری بات اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھے، محبت کے ماحول کو عام کرے، نفرتوں کے ماحول کو ختم کرے۔ اس موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے جب وہ طائف میں پہلی مرتبہ آئے تھے، طائف کی جامع مسجد کو جب آئے تھے، ایک لمبے عرصے کے بعد پورے طائف میں اعلان ہوا کہ اللہ کے نبی کے صحابی آئے ہوئے ہیں، پورا طائف جو ہے وہ مٹ پڑا، پوری مسجد کھچاکھچ بھر گئی۔ جب تقریر شروع کر رہے تھے، درس شروع کر رہے تھے، درس شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کہا اگر ہماری مجلس میں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہماری مجلس میں اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کا اپنے کسی بھائی سے، جس کا اپنے کسی رشتہ دار سے تعلق جو ہے ٹوٹا ہوا ہے، بات چیت بند ہے، تعلقات ٹوٹے ہوئے بند ہیں، وہ آدمی ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی زبانی ہم نے سنا ہے، جس مجلس میں رشتے ناتوں کو توڑنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نفرتوں کو پھیلانے والے لوگ بیٹھتے ہیں، اس مجلس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، کیا بڑا پیغام تھا۔ لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے جلسے منعقد کرتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے
اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بات کہی، ایک نوجوان اٹھ کر کے چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آ کر مجلس میں بیٹھ گیا. جب درس ختم ہوا، درس کی مجلس ختم ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو بلایا اور نوجوان سامنے آیا. پوچھا کیوں اٹھ کر چلے گئے آپ؟ کہا کہ میرے ماموں سے میرے جو ہے تعلقات جو ہے بگڑے ہوئے تھے اور بات چیت بنتی. آپ کی گفتگو سننے کے بعد میں گیا ماموں سے اور رو کر کے منا کر کے معافی چاہ کر کے اور سے تعلق جوڑ کر کے جو ہے آ کر بیٹھا ہوا. میرے بھائیو، اس کی ضرورت ہے. محبت کا ماحول اور اتفاق کا ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے اور نفرتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس مبارک دن خوشیوں کے دن میں اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین صحیح عید کی خوشیاں ہم تمام کو عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، امت کے تعلق سے خیر کے فیصلے فرمائے اور اللہ مساجد کے تعلق سے خیر کے فیصلے فرمائے، مدارس کے تعلق سے خیر کے فیصلے فرمائے. رب العالمین امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. رب ذوالجلال ہم تمام کو نمازی بنائے. رب ذوالجلال ہم تمام کو مسجد سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ایسے رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادتیں کی، رمضان کے بعد بھی ان عبادتوں کو جاری و ساری رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہم تمام کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. جو بیمار ہے اللہ رب العالمین کی شفا کلی عطا فرمائے. دشمنان اسلام مسلمانوں کے تعلق سے منصوبے بنا رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں. پروردگار تو سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے، سب سے بڑے منصوبے بنانے والا ہے. حکم اس کائنات کے پروردگار تیرا چلتا ہے. پروردگار مسلمان کمزور ضرور ہے لیکن پروردگار تجھ پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، تجھ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. پروردگار مسلمانوں کی ایمان کی لاج رکھ لے، مسلمانوں کے بھروسے کی لاج رکھ لے. پروردگار مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، سب کے ایمان کی حفاظت فرما، سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تجارتی مسائل کو اللہ تعالیٰ آسان فرما، ان کی مشکلوں کو دور فرما. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں پروردگار تو اپنے خاص فضل و کرم سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرما. پروردگار ہماری حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، مکاروں کی مکاری سے بچا لے، فریب کروں کی فریب کاری سے بچا لے، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دہی سے بچا لے. پروردگار شرارت کرنے والوں کی شرارت سے اللہ تمام کی حفاظت فرما. ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جب تک ہم تمام کو اس دنیا میں ایمان کی حالت میں رکھ، خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہم تمام کا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.